السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز بائی منال مہر، اور میں ہوں آپ کی رائٹر منال مہر۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ریڈر سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کیا ہی بتاؤں یار، آج کل مائنڈ اتنا زیادہ اسٹک ہوا ہے کہ سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ لکھوں کیا۔ ایک طرف یہ بھی چاہ رہی ہوں کہ ناول جلد سے جلد اینڈ کر دوں، اور دوسری طرف لکھا بھی نہیں جا رہا، اور پتہ نہیں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو ویسے ہی ٹائم نہیں مل رہا آج کل جاب کی وجہ سے، دوسرا میرا مائنڈ ایسے جیسے بلینک ہو چکا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی کیا لکھوں۔ مجھے لگتا ہے مجھے نظر لگ گئی ہے، میں اب شاید لکھ نہیں پا رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جب سے مطلب سیکنڈ یہ چینل سٹارٹ کیا تب سے ایسے ہی ہے، میں ڈاؤن 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 جا رہی ہوں، مطلب وہ فلو نہیں رہا جیسے میں پہلے ڈیلی یا پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن والا بھی ٹائم سیٹ اپ نہیں کر پا رہی ہوں۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ خیر، جیسے تیسے کر کے اس ناول کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے گیپ لے کے دوبارہ سوچوں گی کہ میں دوبارہ ناول لکھوں گی بھی آگے نہیں، لیکن میں ایسی رائٹرز میں سے نہیں ہوں کہ جو ناول کو اندر ہی چھوڑ کے جو ہے ریسٹ کر لوں یا پھر گیپ لے لوں۔ میرا بس یہی ہے کہ میں ایک دفعہ یہ ناول کمپلیٹ کروں۔ انشاءاللہ اگر آگے میرا مائنڈ رہا تو اگلا ناول ضرور رائٹ کروں گی، لیکن کچھ گیپ کے ساتھ، تاکہ تھوڑا سا مائنڈ میرا فریش ہو جائے۔ کچھ جو ہے میری بیسٹ فرینڈ کی جو ہے شادی بھی آ رہی ہے، تو اس نے بھی مجھے مطلب انوائٹ کیا تھا دعوت پر، تو ایک دن تو وہاں پہ مطلب چلا گیا، ویسٹ ہو گیا، اور اب بھی ہماری کافی زیادہ پلاننگ وغیرہ بن رہی ہیں، تو بس اس وجہ سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ کہہ لیں کام نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ایپی ہے وہ لیٹ ہو ہی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ایپی آپ کو دھماکے دار ہونے والی ہے، اس کی میں نیکسٹ جو ہے پرومو وہ انشاءاللہ شیئر کر دوں گی۔ آپ لوگ مجھے فالو کر لیں انسٹا اور ایف بی پر، اور اسٹارٹنگ والی ایپیسوڈ جنہیں نہیں مل رہی وہ میری ایف بی پیج پر جا کے جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ آج کی کس ریڈ کرتے ہیں، کس نمبر 121 کا پارٹ 2 ہے۔ یزدان آفس سے نکلتا پریشانی سے گھر آ گیا تھا۔ اس وقت وہ دانین کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد افندی ہاؤس پہنچا تھا۔ دانین، دانی گڑیا، یزدان لاؤنج میں آتے اسے پکارنے لگا۔ کیا ہو گیا یزدان، ایسے کیوں چیخ رہے ہیں؟ میرو اس کا پریشان حال چہرہ دیکھ کر بولی۔ دانی کہاں ہے؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے میرو کوئی جواب دیتی جب دانین تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ یزدان آگے بڑھتے اسے سینے میں بھینچ گیا۔ دانی میری گڑیا، تم ٹھیک ہو نا؟ یزدان اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں بابا، مجھے کیا ہونا ہے؟ دانین باپ کا پریشان چہرہ دیکھ کر خود بھی پریشان ہو چکی تھی۔ یزدان نے خود کو ریلیکس کیا تھا، وہ فی الحال اپنی وجہ سے اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں میرا بچہ، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ یزدان اس کا گال تھپتھپاتا ہوا بولا۔ ارید، آہان، مجھے بات کرنی ہے تم دونوں سے، فوراً اسٹڈی میں آؤ۔ وہ آہان کو اور ارید کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ارید اور آہان اس کے پیچھے ہی چلے آئے تھے۔ یزدان، خیریت ہے؟ اتنا پریشان کیوں ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ ارید اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر بولا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ارید، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنی دانی کے لیے غلط انسان کا انتخاب کر لیا۔ یزدان کی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی،
وہ مضبوط انسان اپنی بیٹی کی خاطر کمزور پڑ رہا تھا۔ اس نے تمام واقعہ ان دونوں کے گوش گزار کیا۔ کیا کرنے آئی ہے وہ عورت؟ آپ نے اس کی بات سنی ہی کیوں؟ آہان کو ورتا پر غصہ آنے لگا تھا۔ آہان، اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ ہمیں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لیتے ہوئے اس معاملے کا حل نکالنا ہے۔ ارید اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ وہ یزدان کی نم آنکھیں دیکھ کر خود بھی پریشان ہو رہا تھا۔ ارید، میری گڑیا بہت معصوم ہے۔ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے بھی میرو کو تکلیف دی تھی۔ وہ بولتے بولتے اذیت سے لب بھیج گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یزدان، سنبھال لو خود کو۔ ہم ہیں نا، ایسے تھوڑی نہ کوئی ہماری شہزادی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ہم آنکھیں نوچ لیں گے اس انسان کی۔ تم حوصلہ رکھو، کچھ غلط نہیں ہوگا ہماری دانی کے ساتھ، اور خود کو الزام دینے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ارید اور آہان اسے گلے لگاتے اسے حوصلہ دینے لگے تھے، مگر وہ پرسکون نہ ہو سکا۔ وہ پرسکون ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ معاملہ جان سے پیاری بیٹی کا تھا۔ الہام آج آفس سے لیٹ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، جس کی وجہ سے اسے اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی۔ 11 بجنے والے تھے اور وہ ابھی گھر ہی تھا۔ کہاں وہ 9 ساڑھے 9 تک نکل جاتا تھا۔ اس سے پہلے وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھتا جب ہیل کی ٹک ٹک کی آواز نے اسے کسی کے آنے کا پیغام پہلے ہی پہنچا دیا۔ الہام نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ سامنے کھڑی ورتا کو دیکھ کر وہ شوق سا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ الہام، مجھے ویلکم نہیں کرو گے؟ ورتا مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر 2 قدم اندر کی طرف آئی۔ ویلکم موم، کیسی ہیں آپ؟ الہام اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا اسے خوش آمدید کر رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کی یہاں موجودگی پر حیران تھا۔ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ اسے دیکھ کر بے چین بھی ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ورتا کی وجہ سے اس کے اور تانین کے رشتے پر کوئی آنچ آئے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر شاید مجھے دیکھ کر تم خوش نہیں ہوئے؟ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر بولی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ آپ اچانک آ گئی ہیں تو حیران ہوں، باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ چہرے پر زبردستی کی مسکان سجاتا ہوا بولا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ کیا اب یہاں ہی کھڑے رکھنا ہے؟ وہ بے تکلفی سے چلتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ الہام کو جانے کیوں اسے دیکھ کر اچھی فیلنگز نہیں آ رہی تھی۔ تمہارا گھر بہت پیارا ہے۔ مجھے تمہارا گھر دیکھنے کا بہت اشتیاق ہے۔ جانتے ہو کتنی خوشی ہوتی ہے جب سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا اتنا بڑا بزنس مین بن گیا ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اس عالیشان سے بنگلے کو دیکھ کر بولی۔ الہام نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اپنا کمرہ تو دکھاؤ، وہ اسے خاموش دیکھ کر بولی۔ الہام اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر گیا۔
وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی 27 سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا بیڈ روم ہے، الہام نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ورتا کی سیدھی نگاہ سامنے لگی دانین کی ان لارج سائز تصویر پر گئی۔ یہ اس کے اور الہام کے نکاح کی تصویر تھی۔ ورتا کے تن بدن میں سوئیاں سی چبھنے لگیں۔ وہ لڑکی الہام سکندر کے دل و دماغ اور شاید اس کی زندگی کو بھی کنٹرول کر رہی تھی۔ کم از کم ورتا کو تو ایسا ہی محسوس ہوا۔ اسے دانین افندی زہر سے بھی زیادہ بری لگی۔ کیا ہے ایسا اس لڑکی میں جو تم اس کے پیچھے پاگل ہوئے بیٹھے ہو؟ ورتا نے ایک نفرت بھری نگاہ سامنے لگی تصویر میں نظر آتے دانین کے معصوم چہرے پر ڈالی تھی۔ پتہ نہیں، مگر یہ لڑکی اب میری زندگی ہے، بہت خاص ہے میرے لیے۔ وہ اس کے نقوش پر اپنی نظریں الجھاتا ہوا بولا۔ ماں کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی بھول کر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے ہو۔ بہت خوب، سب نے خوب صلہ دیا ہے میری محبت کا۔ ورتا اپنے چہرے پر بھرپور اداسی لاتی ہوئی بولی۔ الہام سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ دانین نہ ہی آپ کو جانتی ہے اور نہ ہی وہ ان سب میں کہیں بھی قصوروار ہے۔ وہ میری یعنی الہام سکندر کی بیوی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ دانین الہام سکندر میرے لیے بہت خاص ہے۔ وہ میری زندگی میں امید کی کرن ہے۔ اسے ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بہت معصوم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے ملیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی چالاکیوں سے پرے بڑی معصوم اور صاف دل ہے۔ اس کی باتوں پر ورتا کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک الہام کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ میری کہاں غلطی ہے؟ ماں کی تمہاری نظروں میں کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں؟ کل تک تو تم ان افندیوں کو برباد کرنا چاہتے تھے۔ آج اس ایک لڑکی کی خاطر تم اپنی ماں کو اگنور کر رہے ہو۔ وہ غصے سے جاہلوں کی طرح چیختی ہوئی بولی۔ کل تک میں جذباتی ہو رہا تھا، چیزوں کا اندازہ نہیں تھا، مگر جب سے افندیز کو قریب سے جانا ہے، مجھے کہیں ان کے کسی رویے میں جھول نظر نہیں آیا۔ ان کے اندر باہر میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو ان سے کوئی مسئلہ ہے تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ورتا نے جیسے اس کی دوسری بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بس یہیں اٹک کر رہ گئی تھی کہ اسے افندیز صحیح لگ رہے تھے۔ تمہیں اپنی ماں غلط اور وہ افندیز صحیح لگ رہے ہیں۔ صحیح ہے، بیوی ضروری ہے۔ ماں کا کیا ہے؟ کل بھی تکلیف دہ زندگی گزاری ہے، آگے بھی گزار دے گی۔ مجھے کل تک لگتا تھا کہ اب میں اکیلی نہیں رہی۔ میری تنہائیوں کا ساتھی میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، مگر مجھے اب اندازہ ہوا کہ میں آج بھی تنہا ہوں۔ میرے پاس ایک رشتہ تھا، وہ بھی ان افندیوں نے مجھ سے چھین لیا۔ ورتا آنکھوں میں آنسو بھرتی اس سے ہمدردی بٹورنا چاہ رہی تھی۔ مام، آپ بھی جانتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے ہر پل آپ کا ساتھ دیا ہے۔
الہام اس کے رونے پر ذرا نرم پڑا تھا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو آج ہی اس لڑکی کو طلاق دو اور نکال پھینکو اپنی زندگی سے، پھر یقین ہوگا مجھے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وردہ نے اس کے نرم ہونے پر ترب کا پتا پھینکا تھا، مگر اسے کہاں اندازہ تھا کہ دانین افندی اس کے دل میں اپنا بہت اونچا مقام بنا چکی تھی۔ موم، آج آپ نے یہ بات زبان سے نکال دی، آئندہ مت نکالیے گا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا حشر بگاڑ چکا ہوتا۔ دانین افندی کو الہام سکندر کی زندگی سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں۔ وہ زخمی شیر کی مانند دہاڑا، میں اس لڑکی کو برباد کر دوں گی، اسے جان سے مار ڈالوں گی، اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ میری نین کو ذرا بھی تکلیف پہنچی تو کوئی لحاظ نہیں کروں گا، سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ وہ سرخ آنکھوں سے وردہ کو گھورتا لاؤنج میں پڑا واز اٹھا کر پوری شدت سے زمین پر مارتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ فرشتے گمسم سی بیٹھی تھیں، جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے اس کے چہرے سے رونق ختم ہوتی جا رہی تھی۔ فرشتے ریڈی ہو جاؤ، دانین اور حجاب آ رہی ہیں تمہیں پک کرنے، شادی کی شاپنگ کے لیے۔ مشال اس کو گمسم بیٹھا دیکھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی محبت سے اس کے بال سنوارتی ہوئی بولی، جی موم۔ وہ یکدم ہی ٹرانس کی کیفیت سے باہر آئی۔ ریڈی ہو جاؤ میری جان، دانین اور حجاب تمہیں شاپنگ کے لیے پک کرنے آ رہے ہیں۔ مشال اس کے کھوئے کھوئے انداز پر دوبارہ بولی، مگر موم میرا بالکل من نہیں ہے۔ آپ نے انہیں حامی کیوں بھری؟ وہ اداس اداس سی بولی، ایسا نہیں کہتے، شادی میں چند دن ہے، شاباش ریڈی ہو جاؤ۔ وہ اس کا ماتھا چومتی ہوئی بولی۔ فرشتے بے دلی سے اٹھتی ریڈی ہونے لگی۔ مزید 10 منٹوں میں وہ بالکل ریڈی تھی۔ وہ ریڈی ہوتی حجاب باندھتی نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ کیسی ہو فرشتے؟ دانین اس سے گلے لگتی ہوئی بولی، ٹھیک ہوں۔ فرشتے پھیکا سا مسکرائی۔ دانین کو اپنی پیاری سی دوست پر بے ساختہ ترس آیا۔ حجاب بھی فرشتے سے ملی، پھر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرشتے چہرہ جھکائے خاموشی سے چلتی آ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر شاہویر افندی پورے شان سے براجمان تھا، اس کے ساتھ ہی میر بیٹھا تھا۔ شاہویر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ بلیک کلر کے حجاب نے اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا۔ اس نے نظریں ہٹانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ چلو نا فرشتے، ٹھہر کیوں گئی؟ دانین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ وہ خود کی کیفیت پر قابو پاتی پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے اتنے پرسکون ہونے پر فرشتے کی آنکھوں میں مرچیں سی بڑھنے لگیں۔ وہ یہاں تڑپ رہی تھی، پھر وہ کیسے اتنا پرسکون ہو سکتا تھا؟ فرشتے کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھے، یہ تھی تمہاری محبت؟ کتنی آسانی سے وہ پیچھے ہٹ چکا تھا، جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ فرشتے نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا تھا
اب وہ ایسے بت بن کر بیٹھی تھی جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ویر کی نظروں نے اس کا ایک ایک انداز ملاحظہ کیا تھا، اس کا کپکپاتا ہاتھ، اس کا گہری سانسیں بھرنا، آنسو روکنے کی چکر میں سرخ ہوتی آنکھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ اگنور کر کے اسے خود میں بھینچ لے۔ اس کی پلکوں پر ٹھہرے موتی ہونٹوں سے چن لے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر بعد میں تاڑ لینا اسے، تیری ہی ہے اب۔ جتنے غصے میں وہ لگ رہی ہے یہ نہ ہو کہ وہ جوتا اتار کر تجھے مارنا شروع ہو جائے۔ شاہ میر کب سے اس کی نظروں کا ارتکاز فرشتے پر نوٹ کرتا، اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ اس کا بھی کمال ضبط تھا خود پر۔ مجال تھی جو وہ کسی کے سامنے آنسو بہاتا ہو۔ اس کے آنسو کبھی باہر نہیں گرے تھے۔ اسے خود پر اتنا کنٹرول تھا کہ اب آنسو پلکوں کی باڑ نہیں توڑتے تھے بلکہ اندر ہی اندر دل کو زخمی کرتے تھے، مگر مسکراہٹ کو وہ اپنے ہونٹوں سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ یہ بھی کمال مہارت تھی۔ بکواس بند کر۔ شاہ ویر گڑبڑاتا ہوا گاڑی مین روڈ پر ڈال گیا۔ فرشتے سپاٹ چہرے کے ساتھ دانین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ لوگ اس وقت برائڈل ڈریس کی شاپ پر موجود تھے۔ واؤ، یہ کتنا پیارا ہے! تم کیا کہتی ہو دانی؟ شاہ ویر ریڈش مہرون کلر کے بھاری لہنگے کو ستائشی انداز میں دیکھ کر بولا۔ وہ بلا تو دانین کو رہا تھا مگر اس کی نظریں فرشتے پر تھیں۔ بالکل بکواس، مجھے یہ پسند نہیں۔ اس سے برا لہنگا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ فرشتے ان سب میں پہلی بار بولی تھی۔ وہ شاہ ویر کے پسند کیے ہوئے لہنگے کو بڑے جھٹکتی ہوئی بولی۔ شاہ ویر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ باقی سب نے فرشتے کے ضدی انداز پر مسکراہٹ دبائی تھی۔ ویر نے دانین کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا تھا۔ بھابھی آئیے ہم اپنی شاپنگ کر لیتے ہیں، ورنہ مجھے لگتا ہے ہماری شاپنگ رہ ہی جائے گی۔ دولہا دلہن اپنی شاپنگ خود کر لیں گے۔ دانین حجاب کو اٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ بالکل نہیں، تم ایک انچ بھی یہاں سے نہیں ہلو گی۔ فرشتے ہاتھ مسلتی دانین کے کان میں بڑبڑائی تھی۔ میرا بھائی اتنا بھی برا نہیں ہے جو تمہیں سالم نگل لے گا۔ یار تم بھی کیا یاد کرو کہ کتنی اچھی نند سے پالا پڑا ہے۔ دانین شرارت سے مسکرائی تھی۔ حجاب اور وہ دونوں وہاں سے کھسک چکی تھی۔ فرشتے نے شاہ ویر کو اگنور کرتے ایک مسکراہٹ میر کو پاس کی تھی۔ جواباً میر نے بھی اسے ہلکی سی مسکراہٹ سے دیکھا۔ میر، آپ میری ہیلپ کریں نا سلیکٹ کرنے میں کنفیوز ہو رہی ہوں کہ کون سا سلیکٹ کروں۔ وہ شاہ میر کی طرف مڑتی ہوئی بولی۔ شاہ ویر نے جل کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اس نے شاہ میر کو گھور کر وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ فرشتے، ایک منٹ یار، میری امپورٹنٹ کال آ رہی ہے، میں ابھی آیا۔ میر فون کان سے لگاتا شاپ سے باہر چلا گیا۔ میں ہیلپ کر دوں اینجل؟ شاہ ویر محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مجھ سے دور رہیے مسٹر شاہ ویر افندی، فرشتے انتہا کے سپاٹ چہرے کے ساتھ بولی۔ اینجل میری بات تو سنو، میں جانتا ہوں کہ فرشتے نے اس کی بات کاٹ دی جس کے باعث اسے رکنا پڑا۔ کیا اینجل لگا رکھا ہے؟ فرشتے نام ہے میرا،
مہربانی ہوگی مجھے اسی نام سے پکاریے۔ ویسے تو میں اجنبیوں کو اتنی اجازت نہیں دیتی کہ مجھے پکارے تک، مگر خیر آپ سے رشتہ جڑنے ہی لگا ہے، چاہے انچاہا ہی صحیح۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مجھ سے مخاطب ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ جیسا بزدل انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کو بلانا میری مجبوری ہے کیونکہ آپ میرے ہونے والے شوہر کے بھائی ہیں۔ وہ اپنی باتوں سے اس کا چہرہ سرخ کر چکی تھی۔ وہ اس کو اگنور کرتی اس جانب بڑھ گئی جہاں شاہ میر گیا تھا۔ شاہ ویر لب بھینچتے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ ساری غلطی بھی اس کی اپنی تھی۔ مزید 2 گھنٹے غوار ہونے کے بعد وہ لوگ شاپنگ مال سے نکلتے ایک ریسٹورانٹ میں آ گئے تھے تاکہ کچھ کھا پی سکیں۔ الہام کل رات واپس اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ وہ مزید وردہ کی کوئی بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ وہ سکندر ہاؤس چلا گیا تھا۔ زید اور مائرہ سے بات کر کے اسے کافی اچھا لگا تھا۔ اس نے انہیں وردہ کی بابت کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ سکندر ہاؤس سے ہی آفس چلا آیا تھا۔ اس کی ایک کلائنٹ سے میٹنگ تھی۔ اسی میٹنگ کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ اب وہ فارغ ہوتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ نین یہاں؟ وہ جیسے ہی باہر آیا اسے سامنے ہی دانین نظر آ گئی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ فرشتے اور حجاب تیزی سے سڑک پار کرتی دوسری جانب بڑھ چکی تھی جہاں شاہ ویر کی گاڑی کھڑی تھی۔ دانین حجاب اور فرشتے کے چلے جانے پر جھنجھلا کر تیزی سے ان کی جانب بڑھی۔ وہ سارے اس کے منتظر کھڑے تھے۔ اس نے جلد بازی میں سڑک پار کرنا چاہی۔ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیلیں۔ اس کے پاؤں جیسے منجمد سے ہو گئے۔ نین! الہام تیزی سے اس کی طرف بھاگتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس کا دل جیسے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ دونوں کے دل 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہے تھے۔ الہام مضبوطی سے اسے خود میں بھینچے کھڑا تھا۔ دانین نے اس کے کوٹ کو مضبوطی سے جکڑا تھا۔ الہام کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کوئی قیمتی شے واپس مل گئی ہو۔ اسے کھونے کا احساس حاوی ہوا تو اس نے مزید اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ دانین اتنا گھبرا چکی تھی کہ وہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ اس کو بچانے والا اس کا حام ہی ہے۔ وہ گھبرا کر رونے لگی۔ اس کے آنسو الہام کے کندھے کو بھگو رہے تھے۔ الہام نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ دانین کو جب اپنے گرد کسی کی مضبوط گرفت کا احساس ہوا تو اس نے الہام کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا، مگر الہام نے اسے دور نہ ہونے دیا۔ چھوڑیں! دانین نے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالا تھا۔ الہام نے اپنی گرفت ڈھیلی ضرور کی تھی مگر اسے آزاد ہرگز نہیں کیا تھا۔ دانین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گیا تھا، جیسے ابھی تمہیں کھو دوں گا۔ وہ دیوانہ وار حجاب میں لپٹے اس کے چہرے کو چومتا ہوا بولا۔ دانین اسے یہاں دیکھ کر جیسے ریلیکس ہو گئی تھی۔ ہاں میں کتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ گاڑی مجھے کچل کر چلی جائے گی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر آنکھوں میں لبالب پانی بھر لائی۔ حام کی جان! الہام اپنی نین کو کچھ بھی ہونے نہیں دے سکتا۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں کو چومتا ہوا بولا۔ کچھ منٹ کے لیے
کچھ منٹ کے لیے ڈر تو وہ سب بھی گئے تھے۔ شاہویر اور میر گاڑی سے نکلتے تیزی سے ان کی جانب بھاگے۔ دانی گڑیا ٹھیک ہو تم؟ میر نے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا مگر الہام نے اس کا ہاتھ غصے سے پیچھے جھٹک دیا۔ تم لوگ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ الہام انہیں غصے سے گھورتا ہوا بولا۔ سوری الہام بھائی، شاہویر اور شاہ میر یک زبان بولے تھے۔ سانسیں تو ان دونوں کی اب تک سینے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ اگر میری نین کو ایک بھی خروش آتی پھر بتاتا تم لوگوں کو، وہ انہیں دھمکاتا ہوا بولا۔ میری جان، میری گڑیا ٹھیک ہو تم؟ شاہ میر اس کے گال پر ہاتھ ٹکاتا ہوا بولا۔ دانین نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا بچہ ڈرا دیا تم نے ہمیں، شاہویر اس کا ہاتھ سہلاتا ہوا بولا۔ اب فرشتے اور حجاب اسے سینے سے لگاتی اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ جی تو یہاں پر آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط جو ہے آپ کو بہت ہی زیادہ مزے کی لگنے والی ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ فرشتے اور شاہویر کا نکاح جو ہے اس پر ہونے والی ہے، اور چندی کے ساتھ میں انزا اور شامر کی سٹوری بھی دوبارہ کنٹینیو ہو جائے گی، اور بس تقریباً ناول اینڈ کی طرف ہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 ایپیسوڈ جو ہیں ہوں گی، اور اگر میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں تو 15 سے 20 ایپیسوڈ سے زیادہ میں جو ہے کوشش کروں گی کہ اس سے بھی کم جلد سے جلد جو ہے ناول کو اینڈ کی طرف لے کے جاؤں۔ اب لیکن جو لاسٹ والی ایپیسوڈ ہے اس میں شاہ شاہویر اور دانین کی سٹوری جو کہ آپ لوگوں نے سنیک پیک سٹارٹنگ پر پڑھی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگی، وہ سنیک پیک پہ ہی بس پہلے آنے والی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں، اس سنیک پیک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الہام کا بیہیویئر بالکل ہی چینج تھا، تو اب تو الہام کا بیہیویئر بہت اچھا ہے۔ تو گیس کیجئے کہ ایسا کیا ہونے والا ہے کہ الہام کا بیہیویئر جو ہے چینج ہونے والا ہے، یا اس کی کوئی مجبوری ہو گئی یا کچھ بھی، آپ لوگ گیس کریں۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کے گیس جو ہے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اگلی قسط کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گی، اور پرومو بھی انشاءاللہ جلد سے جلد شیئر کرنے کی کوشش کروں گی، اور پوری کوشش ہے کہ کل کی ایپیسوڈ میں جو ہے فرشتے اور فرشتے اور شاہویر کا نکاح لکھ دوں۔ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، مطلب ادھر ادھر موسٹلی لوگوں سے کاشان اور دیکھیں میرا دماغ اتنا گھوم گیا، مجھے اپنے کاشان اور آیت کی جو ہے نا سین مانگ رہے ہیں، ان کے سینس بھی بس بہت جلدی آنے والے ہیں۔ ان کا ایک لاسٹ ٹویسٹ رہتا ہے، تو اس کے بعد ان کی سٹوری بھی تقریباً اینڈ ہو جائے گی، اور عفان اور حریم کی سٹوری بھی بس کہہ لیں میں اب انہیں پر زیادہ لکھ رہی ہوں، پرانی کپلز پہ کوشش کم یہی ہے کہ ان پہ کم لکھوں، لیکن پھر بھی مجھے ابھی تک جہاں تک لگ رہا ہے تھوڑے بہت ٹویسٹ، بلکہ دانین کا تو ابھی کافی ٹویسٹ پڑا ہے، اور فرشتے شاہویر شامیر کی تو ابھی کہہ لو بہت زیادہ سٹوری پڑی ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ 20 ایپیسوڈ تک وائنڈ اپ کر دوں، اگر اس سے زیادہ ایپیسوڈ ہو گئی تو اس کے لیے معذرت۔ خیر میں پوری تفصیل کے ساتھ ناول لکھنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ ہڑبڑی میں ناول کا چام لاسٹ سے خراب ہو جائے، اور ناول بالکل بھی سٹک نہیں ہوا۔ آپ لوگ کہاں سے لگ رہا ہے کہ ناول جو ہے، ایک کمنٹ کل آیا تھا کہ ناول کی سٹوری وہیں پر وہیں ہے، بھئی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں میں شاہویر اور فرشتے کے نکاح پر لکھنے والی ہوں، تو سٹوری وہاں پر ہی کیسے سٹک ہے یار؟ سٹوری آگے جا رہی ہے، میرا مائنڈ سٹک ہے کہ میں لکھ نہیں پا رہی، لیکن سٹوری آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے فلو کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی اختتام بھی ہو جائے گا، اور میرا اندازہ ہے زیادہ سے زیادہ نومبر تک جو ہے نا یہ ناول اینڈ ہو جائے گا۔ میں ایک رفلی آپ کو بتا رہی ہوں، اور کوشش یہی ہوگی کہ نومبر میں اینڈ کروں، اور دسمبر میں کی لاسٹ پر جو ہے میں اپنا نیا ناول جو ہے سٹارٹ کر دوں، سٹارٹنگ کے کچھ دیز میں ریسٹ کر کے۔ تو اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔